اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیات 207 سے 209 پر مبنی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، مَن یشری نفسہ، جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بدلے میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، عباد الرحمن حقیقی طور پر یہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت ہی نرم خو ہے۔ رؤوف رافت سے ہے، رافت کا معنی نرمی ہوتا ہے، رؤوف یعنی نرم خو اور نرمی کرنے والا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت ہی نرم خو ہے، رؤوف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوبی بیان کی ہے۔ اس سے پہلے جو کل کا درس قرآن تھا، اس میں ایک ایسے انسان یعنی انسانوں کا گروہ ہے، یہ اکثر یعنی کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ وہ تو الد الخصام کا لفظ استعمال ہوا، جس کا لفظی معنی تو سخت جھگڑالو ہے، لیکن حقیقی معنی جن میں یہ استعمال ہوا وہ دشمن حق، یعنی حق کی دشمنی میں وہ کہیں تک بھی جا سکتا ہے۔ کیوں جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مفاد یا مقام اسے اس بات پہ آمادہ کرتا ہے، اور اقتدار کی حفاظت، مال و دولت پہ قبضہ اور معاشرے کے اندر اس کی حیثیت، وہ اسے اس بات پہ آمادہ کرتی ہے، ابھارتی ہے کہ وہ حق دشمنی میں بڑھتا ہی چلا جائے۔ یہ ایک کریکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا اور اس کی خامیاں بیان کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو ہم عام انسان بھی، لیکن ہمارے ارباب اقتدار بھی، اور یہ بالائی طبقہ جو ہے، ارباب معیشت، ارباب اقتدار اور ارباب مذہب، تو جن کے ہاتھ میں اس معاشرے کی باغ ڈور ہے، تو وہ اس امر سے بچیں۔ طاقت میں انسان بہت دور تک نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور سوچتا یہ ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا بھی کوئی ہے، اور اس کو پوچھنے والا وہ ہے کہ جس کا اقتدار لازوال ہے، جس کی طاقت بے شمار ہے، اور جس کی حیثیت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس کو چلا رہا ہے اور جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو یہ پیشی جو ہے، اس بارے میں کچھ لوگ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعض رسمیں ادا کر کے، بعض لوگوں کو خوش کر کے، بعض ہستیوں کی خوشنودی حاصل کر کے ہم دنیا میں جو مرضی کریں یہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ نے پکڑ لیا وہ پھر پکڑا گیا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا اختیار نہیں۔ چنانچہ اب دوسرا کریکٹر بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے مقابلے میں، کچھ تو ہے نا جو نفس کے غلام ہیں اور جنہیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور جواب دہی کے تصور سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں اور پیارے ہیں، جن کو اللہ اپنا بندہ ڈکلیئر کرتا ہے، تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے بدلے میں، کہ انہوں نے رضائے الہی کو مقصود بنا لیا ہے، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے وہ جہاں تک بھی جا سکتے ہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رضائے الہی ہماری منزل ہے، اور ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، چاہے
اپنے اوپر کتنی بھی مشقت آ جائے، کتنا تکالیف آ جائے اور کتنی ہمیں جد و جہد کرنی پڑے، لیکن ہماری منزل رضا الہی، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ لگا دینا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنے آپ کو۔ تو اور اللہ کی رضا کا فیلڈ تو بڑا وسیع ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ حصول رضا الہی کا جو طریقہ ترجیح رکھتا ہے وہ ہے نوافل اور اوراد و وظائف، اور اوراد و وظائف کرنے والوں کو ہی ہم نیکی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ہمارے سماج کے اندر انہیں ہی اعلیٰ قسم کا یعنی اللہ تک پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ تعلیم خداوندی کے مطابق علم حاصل کرنا، حصول علم، یہ رضائے خداوندی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس علم کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ وہ وسائل حیات میں بھی اضافہ، پیداوار میں اضافہ، اور انسانی زندگی کے لیے سہولیات اور آسائشیں پیدا کرنے کا وہ ذریعہ جسے نافع علم کہا گیا ہے، علم نافع یعنی جس سے نفع پہنچے۔ ایسا علم تو بجائے خود ایک قوت ہے نا، اور اس کا استعمال اسے نافع یا غیر نافع یا ضار بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں گے تو وہ علم نافع بن جائے گا۔ اس میں اضافے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم کر دیا ہے، اور اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ امت کو، قوم کو علمی سطح پہ انتہائی بلندی تک پہنچائے، اس میں ان کی مدد کرے اور اس کے لیے پلاننگ کرے۔ یہ اسلامی ریاست کا فرض ہے، اور شہریوں کا فرض یہ ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اپنی ساری صلاحیت کو علم حاصل کرنے کے لیے لگائے، اور اس علم سے انسانیت کو فائدے پہنچانے کا کام لے۔ یہ رضا الہی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس لیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے آپ پر فضیلت حاصل ہے۔ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، ظاہر ہے کہ حضور صحابہ سے بھی بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ایک عالم کو ایک عابد پر، یا زاہد کا لفظ بھی آتا ہے، عابد کا لفظ بھی ہے، تو عابد معنی عبادت کرنے والا جو صرف اوراد و وظائف اور نوافل میں پڑا ہوا ہے، اور زاہد کا مطلب وہ ہے کہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ تو اس پر فضیلت ہے عالم کی، کتنی کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے صحابہ کرام پر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ترجیح کس کو حاصل ہے، اوراد و وظائف اور نوافل کو، یا علم، حصول علم، اور اس کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے استعمال کرنے کو۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک تقسیم پائی جاتی ہے، یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں لیکن یہ مقام نہیں ہے، تہاں پہ چونکہ ذکر آیا ہے اس لیے کہ یہ دنیاوی اور دینی علم کی جو تقسیم ہے یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے، یہ تو بس انگریزوں کے بعد ہمارے ہاں یہ یعنی جو پرانا نصاب تھا مدرسوں کے اندر رائج ہے جی، اس میں سے کچھ کتب کے علم پر مبنی مدرسے قائم ہو گئے، جسے درس نظامی کہتے ہیں۔ یہ اس درجے کا سلیبس تھا پورا، اور اس کے اندر سارے مضامین شامل تھے، کیمسٹری بھی تھی، فزکس بھی تھی، جیومیٹری بھی تھی، میتھمیٹکس بھی تھا، الجبرا بھی، فلسفہ بھی، علم الکلام اور منطق، یعنی یہ سارے جنہیں آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں نا، یہ سب اس میں رائج تھے، انہیں دنیاوی علوم کوئی نہیں کہتا تھا۔ اب یہ دنیاوی علوم کی بجائے ایک اصطلاح استعمال کر لی، عصری علوم۔ بھئی علم ہے، تو وہ عصری ہو، غیر عصری ہو، آگے کا ہو، پیچھے کا ہو، جدید ہو، قدیم ہو، یعنی جس آدمی کے اندر جس فیلڈ کے علم کے ساتھ ذہنی مطابقت ہوگی وہ اس فیلڈ کے اندر اپنا زور لگائے گا اور مہارت حاصل کرے گا۔ لہٰذا دینی اور دنیاوی کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں ہر علم جو ہے نا وہ اس کا حاصل کرنا لازم ہے، اور اس کو پھر اپنی انتہا درجے تک جانا کہ لوگ آپ سے سیکھیں۔ ہمارا ماضی اسی بات پہ شاہد ہے، جب ہم دنیا کے امام تھے تو کیا تھا
کہ ہماری یونیورسٹیوں میں آ کے، ہمارے تعلیمی اداروں مدرسوں میں آ کے، جامعہ بھی کہا جاتا تھا، مدرسہ بھی کہا جاتا تھا، تو وہاں آ کے باہر سے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، علم لیتے تھے اور پھر واپس جا کے اس علم کو پھیلاتے تھے۔ تو اس لیے علم کا حصول، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رضائے الہی میں جو بہترین اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ علم کا حصول، اور علم ہر علم، اور اسے انسانیت کے نفع کے لیے استعمال کرنا۔ تو ایک اصطلاح اس کے لیے یہ بھی استعمال ہوتی ہے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ پوجا اور پرستش کے اعمال کے لیے خاص ہے ہمارے ہاں، اور حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے حقوق، یعنی انسانوں کے حقوق، انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق۔ اب اس سے ایک اور بات جو فضیلت ہے، علم اور علم کو نفع انسانیت کے لیے، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے استعمال کرنا، اس سے انسان کے درجات اللہ کے ہاں بھی بلند ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی اس کا نام رہتا ہے اور اس کا کارنامہ ہوتا ہے، وہ کام، اس کی خدمات ہوتی ہیں، اس خدمات کے بدلے میں انسان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور تاریخ میں بھی وہی زندہ رہتے ہیں جن کا کوئی کارنامہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے علوم ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، تفسیر پہ لکھی، حدیث پہ لکھی، فقہ پہ لکھی، اچھا جی طب پہ لکھی، اور اپنا یہ انسانی بیماریاں اور اس کے علاج پہ لکھی، اور پھر میتھمیٹکس میں، جیومیٹری میں، وہ سارے کے سارے آج ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمارے سلیبس میں، اسکول اور کالجز کے سلیبس میں ان سائنسدانوں کا نام ہے کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے۔ الخوارزمی کا نام آتا ہے، ابن الحسن کا نام آتا ہے، ابن سینا کا نام آتا ہے۔ یہ علم کے میدان میں کارنامے انجام دینے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے انسانیت ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ فاتحین کا اپنا کام ہوتا ہے اور واعظین کا اپنا کام ہوتا ہے۔ جب قوم کا ہر طبقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہو اور وہ اعلیٰ ترین درجے میں ہو تو قوم مجموعی طور پہ آگے جاتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ ہاں جی، تو اب ہم نے صرف یعنی یہ قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کو دینی علوم قرار دے دیا اور باقیوں کو دنیاوی علوم قرار دے کے رد کر دیا، حالانکہ یعنی یہ تو انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ تو یہ انسانی زندگی کے لیے بھی رہنمائی مہیا کرتے ہیں، لیکن انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے جو نا سائنس اور ٹیکنالوجی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی علم ہے اور اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور اس میں بھی ہمیں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو دینے والے ہوں، یعنی محتاجی نہ ہو ہماری کہ ہم ان سے لیں، ہم ان کی طرف دیکھیں، ہم ان کے تخلیق کیے ہوئے علم پر جئیں اور اس کے مطابق اپنے لیے راستے تلاش کریں، لیکن بلکہ ہمیں اعلیٰ ترین درجے پر ہونا چاہیے، علم کے اعلیٰ ترین درجے پر ہونا چاہیے تاکہ دنیا ہم سے لے، سائنس ہم سے لے، ٹیکنالوجی ہم سے لے۔ تو یہ اسلام ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن مجید نے خیر امت کہا ہے، کیوں کہ تم دنیا کی نفع رسانی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تو نفع رسانی کب ہوگی؟ کہ جب آپ کچھ دینے کے قابل ہوں گے، اور دینے کے قابل کب بنیں گے؟ جب آپ اس میں مہارتیں حاصل کریں گے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارتیں بھی لازم ہیں، اسلحے کی ٹیکنالوجی کی مہارتیں بھی لازم ہیں، بزنس کی ٹیکنالوجی کی مہارتیں بھی لازم ہیں، اور انسانیت کی بھلائی کے اور اسے آگے بڑھانے کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں مہارتیں لازم ہیں، اور وہ سب کا سب دین ہے، اور اس میں اعلیٰ ترین درجہ جو حاصل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین درجہ پائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رضائے الہی کے لیے بیچ دیا ہے، اور رضائے الہی کس میں ہے؟ حصول علم میں اور اس کے اعلیٰ ترین درجے میں۔ اور قرآن و حدیث آپ بنیادی طور پہ سیکھ لیتے ہیں، میٹرک تک سیکھ لیتے ہیں، انٹر تک سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو شخصیت بنتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ بننی چاہیے، تو اس کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہنا چاہیے۔ لیکن آپ جس فیلڈ کے ماہر ہیں اس فیلڈ کی مہارت بھی آپ اعلیٰ ترین درجے کی حاصل کریں تاکہ آپ امت مسلمہ کو کچھ لوٹا سکیں اور امت مسلمہ کے پلیٹ فارم سے انسانیت کو کچھ دے سکیں۔
اور امت بھی آپ پہ فخر کرے، آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو کہ جنہوں نے علم میں کنٹریبیوٹ کیا اور جن کے علم کی حوالے دیے گئے اور جن سے باقی انسانوں نے اس میدان کے اسکالرز نے سیکھا اور آپ کی پیروی کی، تو اس درجے میں جانا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کا جو عام بیانیہ یہ ہے کہ وہ نفل پڑھیں اور عاد و وظائف کریں، باقی ساری چیزوں کو بے دینی یا غیر دینی فعل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس موضوع پہ میں آگے بھی بات کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا تعارف کروایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ میں دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ہاں جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، صرف 3 جو اعمال ہیں نا وہ کھلے رہتے ہیں، وہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نیک اولاد، تو ان کی جو دعائیں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، کیونکہ اس نے تربیت کی ہے، انہیں پالا ہے، پرورش کیا ہے اور تربیت کی ہے، نیکی کی راہ پر لگایا ہے، ہاں جی، اس کا نیک اعمال اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جو شاگرد پیدا کر دیے، کسی بھی میدان میں پیدا کر دیے، ان کی ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ وہی علم والی بات آ گئی نا، ایک عالم، تو عالم یعنی محدود نہیں ہے، پورا علم، سارے علوم، جی، فزیکل بھی اینڈ نیچرل بھی، نیچرل اینڈ فزیکل دونوں قسم کی سائنسز۔ سائنس کا معنی عربی میں علم ہی کیا جاتا ہے۔ تو علم عالم ہے، اس نے جناب اپنے شاگرد پیدا کیے اور انہوں نے فلاح انسانیت کے کام کیے، نیکی کے کام یعنی فائدے کے کام کیے، ان کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچا، ہاں جی، پول بنا دیا اور بیماریوں کے علاج دریافت کیے اور ٹیکنالوجی نئی سے نئی دریافت کر کے انسانوں کے لیے سہولیات پیدا کیں۔ وہ ساری کی ساری ثواب کسے پہنچا؟ جس نے انہیں سکھایا ہے۔ اب ڈاکٹر عبد القدیر نے جو کارنامہ انجام دیا، پوری پاکستانی قوم کو چین سے سونے کے قابل بنا دیا، اور دشمن 100 بار سوچے گا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے، ہاں جی، گویا ایٹم بم بنا کر تو وہ پورے پاکستانی قوم کی حفاظت کا سامان کر دیا نا۔ تو ادھر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک آنکھ تو وہ ہے کہ جس نے جو اپنے گناہوں کی ندامت پہ اللہ کے سامنے روئی، اس سے آنسو نکلے، اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگی، جی، نیند سے اس نے اپنے آپ کو محروم رکھا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگی۔ اب جتنے لوگ بھی ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ چاہے راتیں جاگتے رہے یا دن کو محنت کرتے رہے، وہ سارے اس پہ شریک ہیں کہ انہوں نے ملک کو، یہ تو ہے نا کہ ایک حفاظت ایک قافلے کی ہے، چند لوگوں کی ہے، جس نے ملک کو محفوظ بنا دیا۔ تو اس اعتبار سے بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو علم سکھایا ہے اور اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کیا ہے، تو وہ مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں شفٹ ہوتا رہے گا خود بخود۔ اس کے لیے نہ کسی تقریب منعقد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مذہبی رہنما کو بلا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے۔ یہ تو اللہ کا خود کار نظام ہے، آٹومیٹک، ہاں جی، اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ اتنے قرآن پڑھے گئے، وہ اتنے نہیں تھے بلکہ اس سے زیادہ تھے، ہاں جی، لیکن اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا جس نے جو نیک عمل کیا ہے اور جو اس کے اثرات ہیں، فوائد ہیں، انسانیت کو پہنچے، اس کا اجر جو ہے نا مرنے والے کو بھی جائے گا۔ اور اگلی بات یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے حوالے سے کہ ان کے ثواب میں وہ پرائمری ٹیچر بھی شریک ہے جس نے انہیں قلم پکڑنا سکھایا تھا اور ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا تھا، یعنی وہ ٹیچر بھی شریک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا وسیع ہے معاملہ اللہ کے ہاں اجر دینے کا، ہاں جی، کن کن کو شمار کرتا ہے اور کہاں کہاں تک اس کے فوائد پہنچتے ہیں۔ اس لیے انسان کو نہیں پتہ ہوتا
کہ میرے کون کون سے کیے ہوئے کام اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پا کے مجھے کس درجے پہ فائز کر چکے ہیں. تو لہٰذا اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور بھلائی سوچیں، خیر خواہی کریں اور فائدے پہنچانے کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں وقف کریں. تیسرا کون ہے؟ پہلا تو وہ ہو گیا یعنی نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے لیکن 3 دروازے کھلے رہتے ہیں. ایک نیک اولاد، دوسری اچھے شاگرد، اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ کوئی اچھا کام کیا ہے، نیک کام، فائدے پہنچانے والا کام کیا ہے جی. کوئی سڑک تعمیر کروا دی ہے، کوئی نہر نکلوا دی ہے، کوئی پل بنا دیا ہے، اور کسی کے لیے سائبان بنا دیا ہے جس میں سارے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. تو یہ سارے کام نیکی کے یعنی فائدے کے سارے کام جس نے جو کیا ہے اس کے اندر جتنا جتنا حصہ ہے اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے اور موجود ہے اور وہ قیامت کے دن مل کے رہے گا. جی یہ 3 نامہ اعمال ہیں جو کھلے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زندہ رہتے ہوئے جی اپنی اولاد پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے یعنی خیر کے افراد پیدا کریں. شاگرد وہی نہیں ہے جو اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں آگے پڑھتا ہے یا مدرسے میں آگے پڑھتا ہے. تو یہ جو ورکشاپوں کے اندر افراد تیار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کے اندر لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ بھی شاگرد ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا کماتے ہیں اور کمانے کے بعد وہ شاید اس سے بھی بہتر بن جاتے ہیں. خیر یہ دین ہے، دین اسلام. لیکن ہمارے ہاں اس کو مذہب بنا لیا گیا ہے، دین کو مذہب بنا لیا. مذہب کیا ہوتا ہے کہ چند عبادات، چند رسمیں، چند اخلاقی تعلیمات. تو ہمارا واعظ جو ہے نا وہ اسی کو موضوع بنا کے اسی پر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے. 5 سے 10 تقریریں ہوتی ہیں جی، وہی بار بار جناب ان کو کہنے کا طریقہ وہ سیکھ لیتے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو ذہنی تسکین بھی اور نظریاتی تسکین بھی وغیرہ وغیرہ. تو باقی چیزوں کو انہوں نے یعنی یہ وقت ہے ہاں جی، کوئی خاص فرد نہیں ہے بلکہ وقت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. تو مذہب جو ہے وہ دین مذہب بننے سے ہمارے مذہبی اعمال، نیکی کے اعمال یا آخرت میں کام آنے والے اعمال محدود ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام نے ان کو محدود نہیں کیا بلکہ اسلام نے ان کو وسیع رکھا ہے. ہاں جی، آپ کی زندگی کا ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں، یہی آپ کی جنت بن رہی ہے. اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے اور مجھے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جینا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو یہ پسندیدگی کا میں نے فرق واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو چلن ہے وہ ہے اوراد و وظائف اور نوافل، ان کو ہم نیک کام سمجھتے ہیں. یا پھر مذہبی طبقے نے جو چیزیں خود ایجاد کر لی ہیں، عہد نبوی میں نہیں تھیں، ایجاد کر لی ہیں، یعنی کچھ دن ہیں، دن منانا، ان کے اندر شریک ہونا بڑی دھوم دھام سے اور جوش و خروش سے، ہے نا، یہ بات کی چیزیں ہیں اور کچھ تو ہمارے نظروں کے سامنے ہی ایجاد ہوئی ہیں. تو ان میں شریک ہونا یعنی یہ مذہب بنا لیا، یہ مذہبی افعال. تو خدمت انسانیت اور فلاح انسانیت اور نافع انسانیت ہونا یہ ہمارے یہاں دنیا داری بن گیا ہے اور دین سے خارج ہو گیا ہے. لیکن اسلام میں یہ شامل ہے. میں اس کو بار بار بیان کر رہا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انسان، اللہ نے یا تو کہتے ہیں آگے سورۃ توبہ میں ہے غالباً، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اب حصول جنت کے لیے تو ہمارے ہاں جو یعنی اعمال اور افعال سمجھے جاتے ہیں آج کے دور میں ان کے بالمقابل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی انسان زندگی گزارتے ہیں وہ ساری کی ساری اگر درست ہے، صحیح ہے، صحیح غلط کی پہچان آپ کو ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے. آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
ہاں جی، اللہ نے ایک تھرمومیٹر اندر بھی رکھا ہوا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے یا نہیں مارا، خوب پتہ ہے آپ کو، ہر جینے والے کو دوسروں کے لیے نفع رساں بنا ہوں یا ضرر رساں بنا ہوں یہ بھی پتہ ہے، اور دوسرے انسانوں کے لیے میں بھلائی سوچتا ہوں یا ان کی برائی سوچتا ہوں یہ بھی پتہ ہے، میں حسد کرتا ہوں یا لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پہ خوش ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کا بھی خوب پتہ ہے، ہر ایک کو خوب پتہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اسلام ہے، اور نیکی ہے اس کا نیک حصہ، بدی ہے اس کا بد حصہ، نیکی اور بدی یعنی یہاں پہ واضح ہے۔ تو اس لیے یہ بات تھی کہ رضائے الہی کے لیے یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بیچ دیا۔ اچھا، اس دور میں جب عہد نبوی تھا تو تب اس کا کیا مطلب تھا رضائے الہی کے لیے بیچ دینے کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت جاری تھی نا اسلام کی، اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، اور باقی معاشرے کے اندر یہ اسی قسم کی چیزیں رائج تھیں جو معاشرے کو راہبانہ تصورات رائج تھے، یا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا کر ان کو اپنی بخشش ان کے سپرد کر دی تھی، یا یہودیوں نے یہ قرار دے لیا تھا کہ ہم نام کی بنیاد پہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم پہ یہ جتنے بھی ہمارے غیر مذہب ہیں ان پہ جتنی بھی زیادتیاں کرتے رہیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی اس قسم کے تصورات رائج تھے جن کو مٹانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور وہ اس معاشرے کے اندر ان تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے بڑی مشقت بھری جد و جہد کر رہے تھے، بڑی رکاوٹیں تھیں پورے سماج کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ تو اس وقت یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام پھیلانے کے لیے ایک جھنڈا اٹھا لیا ہے، آپ کے ساتھی بن گئے ہیں، اور ہم وقت وہ آپ کے ساتھ جد و جہد میں مشغول ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہیں کھیتی بھی کرنی پڑتی تھی، دکانداروں کو دکانیں بھی چلانی پڑتی تھیں، اور دیگر کام مزدوروں کو مزدوریاں کرنی پڑتی تھیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے کام بھی کرتا تھا، لیکن ساتھ دعوت کا کام بھی کرتا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلاتا تھا۔ اور ایک صفہ پہ کچھ لوگ جمع رہتے تھے، وہ اسلام سیکھتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھاتے تھے۔ پھر جنگیں ہوتی تھیں اگر، تو جنگوں میں شریک ہو جاتے تھے، اپنے کام کو چھوڑے، اپنا اپنا ہتھیار اٹھایا، جس کے پاس گھوڑا ہے اس نے گھوڑا لیا، جس کے پاس تلوار اور ڈھال ہے اس نے وہ لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے نا۔ یہ یعنی وہ پوری ان کی زندگی جو ہے نا جی کل تھی، یعنی ایک جز نہیں تھی کہ وہ نکل کے جو بھی ایمان لاتا وہ مسجد نبوی میں آ کے بس نفل پڑھنا شروع کر دیتا اور اوراد و وظائف کرنا شروع کر دیتا، باقی دنیا سے لا تعلق اور قطع تعلق کر لیتا، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ پوری زندگی تھی ان کی اور وہ گزارتے تھے اور اسلام کی دعوت کو پھیلاتے تھے۔ تو یہ ایسے اللہ کے بندوں کے لیے، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو ایسے اللہ کے بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ کیا اللہ رؤوف ہے، بہت نرم خو ہے جی، ان کے لیے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں پورے کے پورے، یعنی پورے اسلام میں، یعنی آپ کا یہ نہ ہو کہ کچھ حصہ ادھر اٹکا ہوا ہے، کچھ ادھر اٹکا ہوا ہے، کچھ ادھر اٹکا ہوا ہے، نہیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم بھٹک گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آیات بینات یعنی واضح تعلیمات آ گئی ہیں اسلام کے بارے میں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا معنی غالب، حکیم کا معنی حکیم و دانا، دانا۔ تو اللہ کی یہ صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات آئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو عہد نبوی میں تو اس کا یہ مفہوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد اب تمہاری وابستگیاں پرانی ختم، ہاں جی، اور تمہارے جو مذہب تم نے پکڑے ہوئے تھے، ہاں جی، ان کی جو چیزیں بھی رائج تھیں ان پہ تمہارا عمل تھا وہ بھی ختم،
اب صرف اسلام ہے اور اس کی راہ پہ تو ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ سیاسی جد و جہد میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جائیں اور مذہبی میدان میں آپ اپنے طریقے کو اختیار کیے رکھیں، خاندانی معاملات میں آپ اپنی سماج کو فالو کریں، ہے نا، یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام دین مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنے ماننے والوں سے، پیروکاروں سے پوری زندگی میں اسلام کی اتباع کا طالب ہے۔ تو دور حاضر کے حوالے سے پھر میں نے جو پہلے بات کہی ہے، ایک علوم کے حوالے سے کہی کہ دینی اور دنیاوی علوم کا تصور صحیح نہیں ہے، بلکہ علم بجائے خود قوت ہے، اور اسلام تمام علوم کو حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بات ہے کہ سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دینی تعلیم پر اکتفا نہ کرو جس کو تم نے دینی قرار دیا ہوا ہے، بلکہ سارے علوم میں مہارتیں حاصل کرنے والے بنو اور اعلیٰ ترین درجے کی مہارتیں حاصل کرو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مذہب بنا لیا ہے اسلام کو، حالانکہ یہ دین ہے۔ اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہے اگر آپ کو سجدوں کی اجازت ہے۔ آپ کو قیام بھی ہے، صلاۃ کے اندر سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے اور قیام بھی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کے لیے تو سجدہ ہے، لیکن جب آپ انسانوں سے مقابلہ کریں گے تو وہاں پہ قیام ہے، جد و جہد۔ اور یہ آپ یعنی نماز روزہ کر کے اور اس کے بعد مسجد اور مدرسہ کی زندگی کے اندر محدود ہو کر اگر آپ سمجھیں کہ بھئی اسلام ٹھیک ہے، اسلام چل رہا ہے، اسلام کو پر عمل ہو رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، اسلام کو حکمران بنانا پڑے گا۔ اسلام حکومت میں بھی اسلام، عدالت میں بھی اسلام، اور قوانین میں بھی اسلام، اور اسمبلیوں میں بھی اسلام، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی اسلام، اور ہر جگہ اسلام کی تعلیم عام ہو۔ یہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا۔ اگر آپ مذہبی شخصیت ہیں اور زندگی آپ کی جس ڈگر پہ بھی چل رہی ہے تو وہ ڈگر تو آپ کی گویا اسلام سے خارج ہو گئی، وہ تو کسی دوسرے لوگوں کی رہنمائی میں چل رہی ہے، دوسرے سورسز آف نالج اور سورسز آف گائیڈنس ان کے تابع ہو کر چل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ اب تو خیر کافی حد تک یہ بات واضح ہوگی، بہت چھوٹا سا عنصر ہے یہ ہمارا سیکولر مغربی یعنی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، جس نے چاہے پاکستان ہی میں رہتا ہے، اس کے یعنی انہوں نے یہ پرابلم رہتی ہے کہ جی یہ سلیبس میں قرآن کیوں داخل کر دیا، حدیث کیوں داخل کر دی، ہاں جی یہ اسلام کی تعلیم کیوں دینا شروع کر دی ہے۔ اب اندازہ کرو، یعنی مسلمان ملک ہے، وہاں سے جی قرآن کیوں داخل کر دیا، تو قرآن نہیں داخل کریں گے اور بائبل داخل کریں گے یا بھگوت گیتا کی تعلیم دیں گے، تو کیا دیں گے؟ قرآن ہی کی تعلیم دیں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ تو وہ جن کے لیے قابل اعتراض ہوگی تو وہ وہاں چلے جائیں جہاں پہ مذہب کی تعلیم نہیں ہوتی ہے جی، جیسی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو قوم کو مت روکیں۔ تو قوم جو ہے وہ اللہ کے نام پہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بہت بڑی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا جی کہ زندگی آپ نے اللہ کے نام کر دی ہے اور اللہ کی رضا مطلوب ہے، اور اللہ کی رضا صرف نوافل اور اوراد و وظائف نہیں بلکہ علم میں مہارتیں اور اس کے ذریعے سے نافع انسانیت بننا، اور جو اعلیٰ ترین درجے کے علم حاصل نہیں بھی کر سکے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ انسانیت کی فلاح، بہبود، بھلائی وہاں پہ کام کریں اس کے لیے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔